أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. برادران اسلام، دینی بھائیو، آج جو حصہ قرآن شریف کا تراویح میں پڑھا گیا اس کا تعلق زیادہ تر مدینہ کے اس دور سے ہے جس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد پیش آئے، اور غزوہ احد کے بعد جو حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے وہ بہت ہی تکلیف دہ تھے. 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی جب مکے والے چڑھ کر آئے تھے، اور بدر کے میدان میں مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کرنا طے کیا تھا. مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اسی لیے ان کے پاس جو 313 کی تعداد میں تھے تو اکثریت ایسی تھی جن کے پاس لڑنے کا سامان نہیں تھا. کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو برچھی نہیں ہے، اور اکثر یہ سارے لوگ پیدل تھے، چند گھوڑے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ تیر، نہ تلوار، نہ برچھی، نہ بلم، نہ بھالا، اور نہ کسی طرح کی چھری. ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب جنگ شروع ہو گئی. عرض کیا، اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے لڑوں؟ تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی چھڑی تھی، لکڑی تھی، آپ نے کہا لو اور جاؤ لڑو. 313 نہتے جن کے پاس ساز و سامان لڑنے کا موجود نہیں تھا، اور مکے والے 1000 سے زائد کی تعداد میں اونٹ، گھوڑا، خچر اور اس زمانے کے ساز و سامان جنگ ذرا بختر سے لے کر خود تک سب کچھ موجود تھا. ان آیتوں میں ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں نے ایک بار ان کو دیکھا تو لگا کہ کافروں کی تعداد ہم سے دونی ہے. تھوڑی تشویش ہوئی، ہم سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے. پھر دیکھا تو لگا کہ ہمارے برابر ہے. ادھر مسلمانوں کا یہ حال ہے اور کافروں کا یہ حال ہے کہ شروع میں تو ان کو یہ لگا کہ ارے یہ تو چند لوگ ہیں، انہیں تو اب لیا 1 گھنٹے میں ان لوگوں کا صفایا کر دیں گے، تو خوب جوش کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن جیسے ہی وقت تھوڑا گزرا ان کو لگا ارے یہ تو ہماری تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. پہلے اللہ رب العزت نے ان کا شوق بڑھایا لڑنے کے لیے کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد کئی گنا ان کی آنکھوں میں دکھائی. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ارے بہت کہاں سے آ گئے اتنے زیادہ، تو خوف طاری ہوا. لیکن بھائیو عزیزو، اگر اس جنگ کی تفصیلات آپ پڑھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھیں تو آپ کو تعجب ہوگا. ساری پلاننگ کرنے کے بعد جنگ کیسے ہوگی، مسلمان کدھر رہیں گے،
اور کافروں کو کس طرف رکھا جائے گا۔ طے ہو گیا۔ ایک صحابی رسول اکرم کے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے طے کیا ہے کہ مسلمان ادھر رہیں گے اور کافر لوگ ادھر رہیں گے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کیا ایسا، یا یہ جنگی کوئی اچھا تجربہ ہے؟ کہا کہ نہیں، جنگی اعتبار سے ایسا سوچا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ادھر رہنا چاہیے۔ تو کہا اللہ کے رسول، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اس کے بالکل الٹ ہونا چاہیے، ہم لوگ اس طرف رہیں جس طرف پتھریلا علاقہ ہے اور کافروں کو ادھر رکھیں جدھر ریتیلا علاقہ ہے یا مٹی کا علاقہ ہے۔ اور کیا ایک تجویز اور ہے میری کہ جتنے بھی کنویں اس علاقے میں دور دور تک ہیں، سارے کنووں کا پانی ہم لوگ نکال لیں اور نکال کے لا کے اپنے علاقے میں جو کنواں ہے اس میں بھر لیں۔ ذرا عجیب لگ رہا ہے نا، کنویں کا پانی کیسے نکال لیں گے؟ لیکن عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے کنویں نہیں ہوتے جیسے صحرا کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی آدمی ڈوبتا نہیں۔ ہمارے علاقے میں تو کنویں بہت گہرے گہرے ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں معمولی انداز میں کنویں کھودے جاتے تھے اور پانی تھوڑا سا ہوتا تھا، ایک آدھ بالٹی، ایک آدھ آدمی کے گھٹنے تک زیادہ سے زیادہ ہو گیا۔ اور اس کو اس زمانے میں بڑی بڑی پکھالیں ہوا کرتی تھی۔ جو بزرگ لوگ ہیں ان لوگوں نے اگر دیکھا ہو تو کسی زمانے میں گھروں میں سقے پانی بھرا کرتے تھے۔ سقے وہ لوگ ہوتے تھے جو پانی بھرنے کا کام کرتے تھے، ان کے پاس مشق ہوتی تھی۔ تو ہمارے علاقے میں تو پانی کی بہتات ہے، بدایوں بریلی کے علاقے میں تو صرف مشق سے ہی کام کرتا تھا۔ وہ کنویں سے بھر کے اور گھر گھر گھڑے ہوتے تھے، ان میں پانی بھرا کرتے تھے۔ لیکن کچھ علاقے میں، جس علاقے میں پانی کی بہت کمی ہے، جیسے راجستھان کا علاقہ ہے، جیسے ہریانہ کا علاقہ ہے کچھ، تو اس علاقے میں بڑی بڑی پکھالیں رکھے کرتے تھے۔ پوری بھینس ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کے اس کو دباغت دے کر پکا کر اور اس کے سر کے طرف سے منہ رہتا تھا اس کا، اور باقی اس کے چاروں پیر یہاں سے باندھ دیے جاتے تھے اور اس میں پانی بھر کے رہتے تھے، پورا بڑی بھینس۔ تو وہ بھینس کے اوپر ہی لے کر آتے تھے، اس کو کہتے تھے پکھال۔ تو کنویں کا پانی وہاں صحرائی علاقہ تھا، سارا نکال لیتے تھے، تو وہاں رفتہ رفتہ پانی اکٹھا ہوتا تھا، رفتہ رفتہ۔ ہمارے یہاں جیسا نہیں، پانی نکالتے رہو پانی آتا رہتا ہے، صحرا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پانی رشتہ ہوا محسوس ہوتا ہے آپ کو، رینگتا ہوا۔ رسول اکرم نے تجویز مناسب سمجھی اور پانی، صحابہ کرام نے، آپ اندازہ لگاؤ کہ پانی کتنی محنت سے سارے کنویں کا جمع کر کے اپنے کنویں میں جمع کیا ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ان دونوں چیزوں کا فائدہ تب ملا جب درمیان جنگ اللہ رب العزت نے بارش بھیج دی، بارش ہو گئی۔ بارش ہونے کی وجہ سے تو صحابہ کرام تو پتھریلی زمین کی طرف تھے، تو ادھر پانی پڑنے کی وجہ سے جو ریت ویت تھا وہ تو سب جم گئی اور ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ ادھر مٹی ہے تو وہاں کیچڑ جیسی ہو گئی، تو اب وہ لوگ لڑ نہیں پا رہے۔
دوسرا، جنگ ہوئی تو جنگ میں پانی کی بڑی شدید ضرورت پڑتی ہے ریگستانی علاقے میں، اور رمضان کا مہینہ ہے، جنگ ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کنویں ڈھونڈتے ہوئے، اور ادھر ان لوگوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، چند کھجوریں کھاتے ہیں اور پیٹ بھر پانی پی لیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں ہو گیا کام۔ دیکھ رہے ہیں آپ عظیمت، دین کے لیے قربانی۔ ایک اس سے بھی بڑا جو چیز ہمیں دیکھنے کی ہے، تجربے کی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سارا انتظام کرنے کے بعد اچانک ان کے درمیان سے اٹھے، اور آپ کے لیے ایک عریش کا لفظ آتا ہے، ایک چھوٹی سی کٹیا سی بنا دی تھی صحابہ کرام نے آرام کے لیے، اس میں جا کر اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ تیری چھوٹی سی جماعت ہے موحدین کی، اور چاروں طرف سے شرک اور کفر کے علم بردار اس کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اگر یہ جماعت آج یہاں پر ہار گئی، شکست کھا گئی، تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم بے سر و سامان ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العزت نے جب تک مدد کا وعدہ نہیں کر لیا، حضرت جبریل آ نہیں گئے، تب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آنسو جاری ہیں، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اور آپ کی چادر مبارک آپ کے دوش مبارک سے ڈھلک کر نیچے چلی گئی ہے، اور آپ کھڑے ہوئے ہیں بے خودی کے عالم میں، ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ رب العزت کی طرف توجہ لگائے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پھر جبریل کو بھیجا اور کہا آپ گھبرائیے نہیں، ہم آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور فرشتے آئے، جنگ ہوئی، تو جو لوگ اس زمانے میں مشرکین کے ساتھ لڑے تھے مسلمانوں سے، بعد میں ان میں سے کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جنگ میں ایسے ایسے لوگ سفید سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور ایسی ایسی ان کی تلواریں چمکتی ہوئی آتے تھے، جب وہ تلوار چلاتے تھے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا، اور آدمی کا سر نیچے نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم بزدل نہیں تھے، لیکن جن لوگوں سے لڑائی ہماری ہو رہی تھی ان لوگوں کو ہم اچھی طرح جانتے نہیں تھے۔ نتیجہ جانتے کیا ہوا؟ 313 تھے مسلمان، بے سر و سامان، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں، ذرا بھی نہیں، خود بھی نہیں، اور وہ 1000 کی تعداد سے زائد پورے ساز و سامان کے ساتھ 70 بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے شہسوار، بڑے بڑے سردار، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ صحابہ کرام نے ان کو قتل کیا۔ کتنی بڑی تعداد؟ 70 آدمی۔ ابو جہل جیسا سردار، اتبا شیبہ جیسے لوگ حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ اور 70 آدمی بڑے بڑے سردار ان میں کے مسلمانوں نے قیدی بنائے۔ تو 70 قیدی اور 70 مارے، اور ان تمام کو مار کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویران کنواں تھا اس میں ڈلوا دیا۔ 70 آدمیوں کو کہاں دفن کیا جائے؟
تو اس کنویں میں ویران کنویں میں ڈلوا دیا، اور پھر رسول اکرم اس کے کنارے کھڑے ہوئے اور فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ اے لوگو، کیا خیال ہے تمہیں؟ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچا پایا؟ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہی موجود تھے جب یہ خطاب رسول اکرم نے ان سے کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو مردے ہیں، قتل کیے ہوئے، آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں، ان سے بول رہے ہیں آپ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع منہم الان، اس وقت جتنا یہ سن رہے نا اتنا تم نہیں سن رہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، خاص طور سے بزرگان دین کے بارے میں اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تقریباً 25 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، ایک صاحب ہمارے علاقے میں بدایوں میں بڑے پڑھے لکھے مانے جاتے تھے، ماسٹر تھے، اور ہم سے عمر میں بھی بہت بڑے تھے، ہم تو بچے تھے ان کے سامنے۔ ایک دن اسی مسئلے پر کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ایسے ہی راستے میں کہنے لگے مولانا ایک بات ذرا بتائیے۔ ہم نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگے کہ کیا خیال ہے آپ کا، مردے سنتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اگر سنتے ہیں تو ان کو مردہ کیسے کہیں گے ہم؟ اگر سنتے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہے، اور اگر مردہ ہے تو سنتے نہیں ہیں، دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ماشاء اللہ۔ جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں ہے، اور جو سنتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ کہنے لگے کیسی باتیں کریں؟ کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں وہ اس کنویں میں جو ڈلوا دیا تھا ان لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد ان سے خطاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہم نے کہا ہاں کیا تھا۔ تو پھر جو یہ کہا تھا کہ کیا تم نے وہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ ہم نے تو وہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو وہ لوگ سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے؟ ہم نے کہا وہ سن رہے تھے۔ تو کہ پھر کیسے کہتے ہیں آپ جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے، جب وہ سن رہے تھے تو؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اسی طرح سے کٹ حجتی کر کے اور غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھیں؟ کہنے لگے کیا؟ میں کہا یہ بتلائیے کہ بزرگان دین سنتے ہیں مرنے کے بعد یا سارے لوگ سنتے ہیں؟ کہنے مطلب؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسلمان مرنے کے بعد سنتا ہے یا غیر مسلم بھی سنتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں مسلمان سنتے ہیں، میں غیر مسلم تو نہیں سنتے کہ نا۔ میں نے کہا اچھا جن لوگوں کو رسول اکرم نے اس کنویں میں ڈالا تھا، ڈلوایا تھا، یہ مسلمان تھے، ولی اللہ تھے، بزرگان دین تھے، یا کافر و مشرک تھے؟ اسلام اور مسلمانوں اور رسول اکرم کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم اسلام، مسلمانوں اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر جب تک ان کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیئیں گے تب تک واپس نہیں آئیں گے، یہ دعوے تھے ان کے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کی بات مانی جائے تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں سنتے، مشرک اور کافر لوگ سنتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو مشرک اور کافر تھے، مسلمان تو تھے نہیں۔
اب آپ کوئی ایسی دلیل دیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ مسلمان سنتے ہیں۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر اور مشرک سنتے ہیں۔ کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہیں آپ۔ ہم نے کہا ہم عجیب آدمی کہ آپ عجیب آدمی ہیں؟ آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مشرک اور کافر سنتے ہیں، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اور بزرگان دین سنتے ہیں۔ الٹی الٹی بات تو آپ کر رہے ہیں۔ من کہتے ہیں ایک بات بتائیے مار صاحب، آپ تو زندہ ہیں ماشاءاللہ، کہ ہاں زندہ ہیں۔ رات کو سوتے ہوں گے، کہ ہاں سوتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں آپ تو گھر میں جو لوگ کوئی بات کرتے رہتے ہیں آپ کو سنائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ کوئی آپ کے گھر میں آئے آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں چوری ہو جاتی ہے، سارا سامان چور اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور گھر والے سب سوتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ اگر پتہ چلے تو چوروں کو پکڑ نہ لے۔ میں کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ نیند کیا ہے؟ نیند موت کی ایک چھوٹی بہن ہے، چھوٹی شکل ہے موت کی۔ ہم جب سونے جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا دعا پڑھ کے سوتے ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ دعائیں یاد کر لو، دعائیں یاد کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت ہے، اس میں جو فرصت آپ کو ملی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ توجہ کرو دعائیں یاد کرنے۔ تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی جانتے ہیں وہ سب؟ کہنے لگے کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اس کا معنی یہ ہے اللہم اے اللہ باسمک تیرے نام سے اموتو میں مرتا ہوں، و احیا اور زندہ ہوتا ہوں۔ تو نیند کو کیا کہا؟ مرنا کہا، موت سے تعبیر کیا۔ اچھا جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو کیا حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ یہ دعا پڑھا کریں؟ جانتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، احیانا جس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ جیوت کر دیا، بعد ما اماتنا اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے۔ تو یہ زندگی ہماری ہر دن ہمیں موت سے دوچار کرتی ہے، ہر رات ہم مر جاتے ہیں، صبح اللہ اپنے فضل و کرم سے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو نہ تو کسی کی آواز سنتے ہیں اور نہ کسی کا آنا جانا دیکھتے ہیں، جبکہ ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، ہمارا جسم اپنا سارا کام کر رہا ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، کھانا پچا رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، سارے جسم کو، سارے باڈی کو وہ خون سپلائی کر رہا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، اس کے باوجود ہم مر گئے۔ لیکن جب حقیقی موت ہو جاتی ہے، مان لیجئے جنگ میں ایک مسلمان کو کسی کافر نے تلوار ماری اور اس کا سر اڑا دیا، یہ کون ہوا؟ یہ شہید ہوا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شہید کہتے ہیں۔ اس شہید کو آپ کہتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور آج جو حصہ پڑھا گیا اس میں ایک آیت آئی عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔
تو آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، فریاد بھی کر سکتے ہیں، ان سے مانگ بھی سکتے ہیں اور ان کو بلا بھی سکتے ہیں، ان کو مدد کے لیے اپنے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو ان سے دعا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو مردہ مت کہو۔ آپ جب سو جاتے ہیں زندہ رہتے ہوئے آپ مر جاتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور جس پر حقیقی موت طاری ہو گئی، جس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیا گیا، جس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، اس کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور فریادیں بھی ہماری پوری کرتا ہے اور ہماری تمنائیں آرزویں بھی، بیٹا بیٹی روزی روٹی کا بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیے آج کل تو ہمارے گھروں میں دوسری چیزیں ہیں، مان لیجئے ٹی وی سیٹ ہے، پہلے ریڈیو ہوتے تھے، ٹی وی سیٹ ہے آپ کے پاس، آپ دیکھ رہے تھے امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں، لندن سے ریسلنگ آ رہی ہے، کہیں سے ڈرامہ آ رہا ہے، کہیں فلم چل رہی ہے، کہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ چینل بدلتے جائیے اور دیکھیے، رنگ دیکھتے جائیے، اچانک ٹی وی اسکرین کالا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ پاور چلا گیا۔ پاور چلا گیا۔ یہ جو ہمارا ٹی وی سیٹ ہے، اسکرین، اس میں سے کوئی چیز کم ہوئی ہے؟ یا جو اس کی مشین ہے اس میں سے کوئی چیز کم ہوئی، کوئی پردہ کم ہو گیا؟ کون سی چیز کم ہو گئی؟ ریموٹ ہمارے پاس ہے، ہم دبا رہے ہیں، کہیں بھی نہیں آ رہا۔ ہوا کیا؟ پاور چلا گیا۔ اچھی طرح سے سمجھ لو اس بات کو تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ صرف پاور چلا گیا ہے اور کچھ کمی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ہم بیٹھے سوچ ہی رہے تھے، اچانک پاور آیا اور اسکرین ہمارا چمکنے لگا اور ہم نے ریموٹ دبایا اور چینل بدل گیا، خبریں آنے لگیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو یہ ہمارا جسم جو ہے، یہ جسم ہمارا، ہاتھ پیر آنکھ ناک دماغ ہمارا، یہ سب کچھ ایک مشین کے سامان ہے۔ یہ مشین ہے اور اس میں جو پاور کا کام کرتی ہے اس کا نام ہے روح۔ اس کا نام ہے روح۔ اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ایسا ہی ہے جیسے ٹی وی سے پاور چلا گیا۔ پھر ہمارا ہاتھ ہلتا ہے کیا؟ پیر ہلتا ہے، ہاتھ ہلتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں؟ کوئی بھی کچھ نہیں سنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاور نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاور نہیں ہے۔ جیسے ٹی وی میں سارے چینل، ساری معلومات، ساری مشینری ایز اٹ از موجود ہے، صرف پاور چلے جانے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی پکچر نہیں، کوئی تصویر نہیں۔ ایسے ہی بھائیوں، جب ہمارے جسم سے، ہمارے نہیں کسی بھی انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، اور روح کے نکل جانے کا نام ہی موت ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کی تعریف کی اطباء نے انفصال الروح عن الجسد، جسم سے روح کا جدا ہو جانا۔ یہ انسان مادہ اور روح دونوں سے مل کر بنا ہے۔ اس میں روح دکھائی نہیں دیتی کہیں، جیسے پاور آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ کسی نے آج تک پاور کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس کا رنگ دیکھا ہے کیسا ہے؟ وہ لال ہے، پیلا ہے، ہرا ہے، گلابی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، دکھائی تو دیتا نہیں،
لیکن ابھی آپ ننگا تار چھو ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں پاور ہے، لیکن رنگ کیسا ہے اس کا نہیں جانتے، مزہ کیسا ہے اس کا، کھٹا ہے کہ میٹھا نہیں جانتے آپ۔ ایسے ہی روح کسی نے دیکھی نہیں ہے، آج تک کوئی روح کو دیکھ نہیں سکا، کیا رنگ ہے اس کا، کیا مزہ ہے اس کا، لیکن سارے مزے اسی سے ہیں، اگر وہ نہیں تو کوئی مزہ نہیں۔ پاور آیا تو آپ دنیا میں جہاں کی چاہیے خبر اور نیوز دیکھ لیجئے، جو چاہیے دیکھ لیجئے، اور پاور نہیں ہے تو یہ مشین ساری بیکار ہے۔ ایسے ہی ہمارا جسم بیکار ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، روح کے جسم سے نکل جانے کے بعد، بزرگان دین، اولیاء کرام، شہداء اعظام یا دوسرے لوگ سنتے ہیں، فریادیں ہماری اور ہماری درخواستیں اللہ رب العزت تک پہنچاتے ہیں، یہ محض فریب ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو رہ گئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ تو دیکھو یہی بات سمجھنے کی ہے، دو باتیں اللہ نے کہی، وہاں کہا تھا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ شعور نہیں ہے کہ مطلب زندگی ہے لیکن کیسی ہے تم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ ہم کیوں نہیں جانتے؟ ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اب وہ کون سی زندگی میں ہے وہ ہم کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے نہیں جانتے کہ وہاں سے کوئی آدمی واپس آیا نہیں جو ہمیں بتاتا کہ وہاں کی زندگی ایسی ہے۔ ہم امریکہ نہیں گئے، ہم نے امریکہ نہیں دیکھا، لیکن امریکہ کے بہت سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے بتلایا امریکہ ایسا ہے ایسا ہے، تو ہم کو ایک تصور ہے کہ امریکہ میں ایسا ہے۔ لیکن برزخ سے، دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی آدمی آج تک دنیا میں آیا نہیں اور آ کے اس نے بتلایا نہیں کہ وہاں کی زندگی ایسی ہے۔ اور ہم وہاں پر جا کر دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں شعور کیسا ہوگا کہ زندگی کیسی ہے؟ کیونکہ شعور جس چیز سے پیدا ہو سکتا تھا وہ دونوں راستے بند ہیں، وہاں سے ادھر نہیں آتا کوئی، ادھر سے ادھر نہیں جاتا، کیونکہ درمیان میں برزخ حائل ہے۔ برزخ وہ پردہ اور آڑ ہے، ادھر کی چیز ادھر والے کو دکھائی نہیں دیتی اور ادھر والے کو ادھر کی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ جو کہا کہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، تو رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، وہ قبروں میں بیٹھ کر حلوے نہیں کھاتے۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس، اگر وہ نیک ہیں، مومن ہیں، شہید ہیں، تو بخاری شریف میں ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح موجود ہے، ان ارواح الشہداء فی حواسل طیور خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت وتاوی الی قنادیل معلقۃ من العرش۔ اللہ رب العزت نے شہیدوں کی روحوں کو جنتی پرندوں کے پوٹے میں رکھا ہوا ہے۔ تسرح فی الجنت حیث شاءت، وہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں اور وہاں کے میوے کھاتے ہیں۔ وَتَابِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ مِّنَ الْعَرْشِ، گھوم پھر کے آ کے اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان میں بسیرا کرتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ رزق کیا کھاتے ہیں، رہتے کہاں ہیں، زندگی کیسی ہے، یہ سب کچھ اس عالم کی ہے، ہماری دنیا کی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کے ہمارے بھائی لوگ کچھ ایسا تصور دیتے ہیں کہ ایک دنیا تو زمین کے اوپر ہے اور ایک دنیا زمین کے نیچے ہے، زیر زمین بھی ایک دنیا ہے اور بڑا زبردست کاروبار چل رہا ہے وہاں پر۔ لیکن یہ سب محض دیومالائی کہانیوں کی طرح سے بے بنیاد، جھوٹا، فراڈ
اور فریب پروپیگنڈا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پروردگار ہمارے عقیدوں کو درست کرے اور ہمیں جو قرآن بتاتا ہے، جو رسول اکرم بتاتے ہیں، اس بات پر یقین کر کے باقی دنیا کیا کہتی ہے ان تمام چیزوں سے اپنی نظر پھیر لینا چاہیے اور وہ سننا بند کر دینا چاہیے۔ وہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔